بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سیکنڈ ایئر کل میں نے آپ لوگوں کو آبجیکٹیوز لکھوائے تھے 11 چیپٹر کے، ہاف آبجیکٹیو لکھوا دیے تھے۔ آج اس کے نیکسٹ ہاف کریں گے، چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بچے آپ لوگوں نے یہ کویسچنز لکھ کے اور ان کو جو گروپ میں چیک کروانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں آج آپ لوگوں کا گروپ اوپن کر دوں گی، دن کو اوپن رہے گا۔ اٹینڈنس نہیں بھیجنی ہے، صرف اپنے ریٹن کام چیک کروانا ہے، اور مجھے پرسنل نمبر پہ بھی کام پہ نہ بھیجیے گا۔ اس کو لرن بھی کریں آپ لوگوں کو۔ نیکسٹ ایک چیپٹر میں اور بڑھاؤں گی سلیبیوں کا، سلیبی جنگوں کا، تو اس کے بعد پھر اگر ٹائم ہوگا تو ہم ریویژن کریں گے، کیونکہ جنوری میں آپ کے جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں تو ہم سلیبی جنگوں تک کا کورس جو ہے نا ایڈمیشن ٹیسٹ میں رکھیں گے۔ 100 مارکس کا پیپر ہوگا، آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو پیپر ہوگا، جو بالکل بورڈ پیٹرن پہ پیپر لوں گی میں آپ لوگوں کا۔ ایم سی کیوز کا حصہ الگ سے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو شارٹ کویسچن اور پیپر جو ہوتا ہے وہ ہوگا۔ اور آپ لوگوں نے امیجز پیپر کے جو ہیں وہ گروپ میں شیئر کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پیپر کی ہارڈ کاپی جو ہوگی، جو پیپر آپ کریں گے پیجز ہوں گے، ان کو بائنڈ کر کے ان پر اپنا نام، رول نمبر، کلاس سب کچھ واضح لکھ کے ایک فائل میں رکھنا ہے۔ باقی سبجیکٹس کے پیپر بھی اس فائل میں رکھیں، اور وہ فائل جو ہے پیپرز کے فوراً بعد نیکسٹ ڈے آپ لوگوں نے، جب پیپرز ختم ہوں گے 1 ویک میں پیپر چلیں گے نا، تو نیکسٹ ڈے آپ لوگوں نے وہ کالج بھجوانی ہے، کالج میں جمع کروانی ہے۔ ہم کالج جا کے وہ پیپر وہاں سے آپ کے کلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ لوگوں کے جنوری ٹیسٹ ہوں گے۔ اگر کالج نہ کھلا، کالج کھل گیا تو پھر تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو کالج اگر آنے کی پرمیشن ملی تو کالج میں ہی ہو جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں آپ نے اپنی تیاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیٹس اسٹارٹ اور کویسچن۔ سب سے پہلے سلجوق کون تھے؟ سلجوق جو ہیں وہ وسط ایشیا اور ترکستان کے درمیانی علاقوں میں رہنے والے ترک قبائل تھے، خانہ بدوش۔ ان کے جد اعلیٰ کا نام سلجوق تھا، اس لیے یہ سلاجقہ کہلائے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور بعد میں انہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت بنائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا تعارف لکھنا ہے۔ الپ ارسلان کا تعارف کروائیں۔ الپ ارسلان تغرل بیگ جو سلجوقی حکمران تھا اس کا بھتیجا تھا، اور اس کی وفات کے بعد سلجوقی حکمران بنا۔ اپنے دور کا بہت عظیم اور اہم حکمران تھا۔ اس کے دور میں ایک طرف مکہ اور مدینہ میں عباسیوں کے نام کا خطبہ جاری ہوا، دوسری طرف اس نے رومیوں کو شکست دے دی نا۔ تغرل بیگ کون تھا؟ تغرل بیگ سلاجقہ کا حکمران تھا جس نے عروج حاصل کیا، اور عباسی خلیفہ نے اس دور میں اس سے مدد مانگی تھی آل دیالمہ سے نجات کے لیے۔ تغرل بیگ نے ایک بڑی فوج کے ساتھ بغداد میں آیا، آل دیالمہ کو شکست دی، عباسی خلفاء کا عظمت وقار بحال کیا۔ اس کا لقب جو تھا، اس کو جو عباسی خلیفہ نے لقب دیا تھا الملک المشرق و مغرب کا لقب دیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، نظام الملک طوسی کون تھا؟ نظام الملک طوسی کا اصل نام کیا تھا؟ حسن بن علی اس کا اصل نام تھا۔ کتنے عرصے تک وزیر رہا؟ 30 سال تک وزیر رہا، پہلے الپ ارسلان اور پھر ملک شاہ سلجوقی کا۔ الپ ارسلان کے 2 کارنامے لکھیں۔ ایک تو اس نے حجاز میں عباسیوں کا فاطمی قبضہ ختم کرا کے عباسیوں کے نام خطبہ جاری کروایا، دوسرا اس نے رومیوں کو شکست دی۔ خود کیسر روم ارمانوس جو تھا وہ لشکر لے کے آیا، لیکن وہ جو ہے گرفتار ہوا اور مارا گیا، اور اس کو شکست ہوئی، بعد میں فدیہ دے کے اس کو رہا کیا گیا۔ ملک شاہ سلجوقی کا تعارف کروائیں۔ ملک شاہ سلجوقی الپ ارسلان کا بیٹا تھا، ایک سب سے اس کے دور کو سلجوقی عہد کا زرعی یا سب سے کامیاب دور کہا جاتا ہے۔ اس کے دور میں جو ہے رومیوں کو شکستیں ملی، سلطنت کی حدود وسیع ہوئیں، عباسیوں کے دور کی عظمت بحال ہوئی، عوام کی خوشحالی کا دور تھا، امن و امان کا دور تھا، علمی اور ادبی ترقیوں کا دور تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نیکسٹ کویسچن ہے، سلجوقی عہد میں ہونے والی علوم و فنون کی ترقیوں کے نوٹ لکھیں۔ تو سلجوقیوں کے کارناموں میں آپ کو علمی، ادبی اور سائنسی کارنامے ملتے ہیں۔ ایک طرف دوبارہ سے بنو عباس کے دور عروج کی یاد تازہ ہوئی، ہارون اور مامون کے دور کی جو سائنسی کامرانیاں تھیں ان کی یاد تازہ ہوئی، بڑی بڑی رصدگاہیں جو ہیں دوبارہ تعمیر ہوئیں، علوم ہندسہ، سائنس، طب اور مختلف فنون پہ، علوم و فنون میں کام ہوا، بڑے بڑے علماء اور مشائخ پیدا ہوئے، حکیم ناصر خسرو، عمر خیام، انوری، ماضی، ثنائی، شیخ فرید الدین عطارد وغیرہ جیسے علماء پیدا ہوئی۔ یہ 2 ہیڈنگ کے ساتھ علمی، ادبی، سائنسی کامرانی اور تعلیمی و تدریسی خدمات، تو ان کو آپ پڑھ کے مختصر کر کے لکھ لیں۔ نیکسٹ ہے، اطابق سے کیا مراد ہے؟ اطابق کا مطلب اتالیق کے ہیں۔ سلجوقی خاندان کے جو شاہی خاندان کے بچوں کے اتالیق ہوتے تھے ان کو اطابق کہتے تھے۔ یہ زنگی خاندان کا لقب تھا۔ زنگی خاندان کے 2 حکمران عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی ہیں۔ عماد الدین زنگی کی وجہ شہرت تحریر کریں تو عماد الدین زنگی جو ہیں یہ زنگی خاندان کے عظیم حکمران تھے۔ جذبہ جہاد کی وجہ سے انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ جنگیں کیں، اور اس دور میں صلیبیوں کا شام میں جو بڑھتا ہوا قبضہ تھا اس کو روکا، اور صلیبیوں کو شکستیں دیں اور شام کو ان سے آزاد کروایا۔
نور الدین زنگی کون تھے؟ عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے، اپنے باپ کی وفات کے بعد شام کے حکمران بنے، انہوں نے بھی صلیبیوں کو شکستیں دیں اور صلیبیوں کے خلاف جنگیں کی۔ دوسری صلیبی جنگ کا فاتح کسے کہتے ہیں؟ نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی کے کارناموں کی وجہ سے یورپ کے اندر دوسری صلیبی جنگ کی تیاریاں ہوئیں، بہت بڑے لشکر اور بہت سے حکمران اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن نور الدین زنگی نے تنہا ان تمام لوگوں کو شکست دی، ان کو واپس یورپ پلٹنے پہ مجبور کیا، اس لیے ان کو دوسری صلیبی جنگ کا فاتح کہتے ہیں۔ نور الدین زنگی کے دو کارنامے، ایک تو انہوں نے دوسری صلیبی جنگ میں یورپ کو شکست دی، یورپ کا راستہ روکا، ان کو واپس بھیجا، دوسرا شام کے بہت سے علاقے فتح کیے۔ اسی طرح نور الدین زنگی جو ہیں اسلامی دنیا کا دفاع کرتے ہیں، فاطمی خلافت کا خاتمہ ان کے ہاتھوں ہوا، عوام کی فلاح و بہبود کے کام کیے، دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرا دی، تو یہ سارے ان کے کارناموں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے صلاح الدین ایوبی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو صلاح الدین ایوبی تکریت میں 1138 میں پیدا ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ صلاح الدین ایوبی اور اسد الدین شیر کو جو ہیں ان کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ یہ چچا تھے اسد الدین شیر کو۔ صلاح الدین ایوبی کے نور الدین زنگی کی فوج کے ایک اہم جرنیل تھے، اور صلاح الدین ایوبی اپنے چچا کے ساتھ کئی مہمات میں شریک ہوئے۔ نور الدین زنگی کے ہاں صلاح الدین ایوبی کی پہلی ملازمت کیا تھی؟ تو ان کو دمشق کا کوتوال یعنی پولیس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کس کے ہاتھوں ہوا؟ مصر میں جو کمزور فاطمی خلافت تھی وہ سازشوں کا شکار تھی، اور نور الدین زنگی کے کہنے پہ صلاح الدین ایوبی نے جو مصر میں ان کے نائب اور گورنر تھے، مصر کی فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے وہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کروایا۔ ریجینالڈ کون تھا؟ ریجینالڈ فلسطین کا عیسائی یا صلیبی حکمران تھا۔ اس کو صلاح الدین ایوبی نے اس لیے قتل کیا کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اس کا معاہدہ صلح ہوا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور خفیہ طور پہ حجاز پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اور اس کے درمیان حطین کے مقام پہ بہت اہم جنگ ہوئی اور اس کو گرفتار کر قتل کیا گیا۔ نیکسٹ ہے مصر میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر کب قبضہ کیا؟ تو 1187 عیسوی میں۔ بیت المقدس کے باشندوں سے کیا سلوک کیا؟ تو آپ نے فدیہ لے کے تمام عیسائیوں کو امن دیا، ان کو رہا کر دیا۔ حالانکہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پہ 1099 عیسوی میں قبضہ کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کو قتل عام کر دیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس کا بدلہ نہیں دیا۔ تیسری صلیبی جنگ میں شامل یورپی حکمرانوں کے نام لکھیں۔ تیسری صلیبی جنگ میں یورپ کے 3 حکمران شریک ہوئے تھے، فرانس سے فلپ، جرمنی سے فریڈرک باربروسا، اور انگلستان سے رچرڈ شیر دل یا رچرڈ دا لائن ہارٹ۔ تیسری صلیبی جنگ کا فاتح کسے کہتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کو۔ رچرڈ شیر دل کہاں کا حکمران تھا؟ انگلستان کا حکمران تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے 2 کارنامے لکھیں۔ پہلا کارنامہ تو بیٹا آپ ان کا بیت المقدس کی فتح لکھیں گے۔ 1187 عیسوی میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، وہاں کے حکمران ریجینالڈ کا قتل کیا۔ دوسرا کارنامہ ان کا، پھر آپ ان کے اور کارنامے ہیں، تیسری صلیبی جنگ کے فاتح ہیں، مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے کام ہے، کوئی بھی 2 کارنامے آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک آپ نے بیت المقدس کی فتح کو مسٹ لکھنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کب اور کہاں فوت ہوئی ہے؟ تو 1193 عیسوی میں دمشق میں صلاح الدین ایوبی کی وفات ہوئی تھی۔ تیسری صلیبی جنگ میں کون سا شہر عیسائیوں کے قبضے میں گیا؟ تو یہ عکا کا عیسائی شہر تھا، جو ساحلی شہر تھا شام کا، وہ عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا۔ کس حکمران نے معاہدہ صلح کیا اور صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا؟ تو رچرڈ شیر دل نے مسلسل شکستوں کے بعد بالآخر انگلینڈ واپس جانے کا فیصلہ کیا اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے واپس پلٹ گیا۔ جرمنی کے حکمران کا کیا انجام ہوا؟ تو وہ فریڈرک باربروسا جو تھا وہ دریا عبور کرتے ہوئے اس کا گھوڑا دریا میں گر گیا اور اس طرح وہ مارا گیا۔ نظامیہ یونیورسٹی کس نے قائم کی؟ نظام الملک طوسی نے بغداد میں سلجوکیوں کے دور میں قائم کی تھی۔ اس سے وابستہ 2 لوگوں کے نام، تو ایک تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمیں نظر آتا ہے جو نظامیہ یونیورسٹی سے وابستہ تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک منٹ بیٹا مجھے یہاں پہ دیکھنے دیں، نظامیہ یونیورسٹی سے وابستہ جو باقی لوگ ہیں، ابن خطیب ہیں، ابو الحسن ہیں، قطب الدین شافی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوسچنز تو بنتے تھے، لیکن بس پھر میں نے کہا 32 آپ لوگوں کے لیے کافی کوسچن ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنے بھی کر لیں تو بہت ہے، ان کو اچھی طرح ریٹن کر کے ان کے آنسرز کر کے ان کو یاد کریں اور اپنی تیاری پیپرز کے ساتھ کریں۔